معارف اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دردناک داستان پارٹ 2۔ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین بدر کے مقام پر یہ پہلا معرکہ جب پیش آیا تو اس کے نتائج کچھ یوں ظاہر ہوئے کہ مسلمانوں کو تو اللہ کی طرف سے غلبہ اور فتح و نصرت سے نوازا گیا، جبکہ مشرکین مکہ کو شکست و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بڑے بڑے نامی گرامی سرداروں سمیت 70 افراد مارے گئے، 70 ہی قیدی بنائے گئے، جبکہ باقی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابو العاص بن ربیع کے نصیب نے اسے ان لوگوں میں لا کھڑا کیا جنہیں قیدی بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے انجام کے بارے میں غور و فکر اور مشاورت کے بعد فدیہ کا فیصلہ فرمایا، یعنی ہر قیدی فدیہ ادا کرے اور اس کے عوض اس قید سے رہائی حاصل کر کے چلتا بنے۔ تب مکہ اور مدینہ کے درمیان بڑے پیمانے پر قاصدوں اور کارندوں کی بھاگ دوڑ اور آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ہر قیدی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ سے کچھ مال لے کر آتا تاکہ بطور فدیہ یہ مال ادا کر کے اپنے رشتہ دار قیدی کو چھڑا لے جائے۔ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کی رہائی کے لیے بطور فدیہ ایک ہار بھجوایا، جو کہ ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو العاص کے ساتھ ان کی شادی کے موقع پر انہیں پہنایا تھا۔ ابو العاص بن ربیع کا بھائی عمرو بن ربیع یہ ہار لیے ہوئے مکہ سے مدینہ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب اس ہار پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہچان لیا۔ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، وفا شعر شریکہ حیات خدیجہ بنت خویلد کی یاد، نیز اپنی پیاری بیٹی لخت جگر اور نور نظر زینب کی یاد۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ افسردہ اور رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی جذباتی انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، زینب نے اپنے قیدی کی رہائی کی غرض سے یہ ہار بھجوایا ہے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو اس کے قیدی کو یہ فدیہ لیے بغیر ہی رہا کر دیا جائے اور زینب کا یہ ہار بھی اسے لوٹا دیا جائے۔ اس پر سبھی نے بیک زبان عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بات ہمارے لیے سر آنکھوں پر۔ یوں ابو العاص بن ربیع کی رہائی بغیر فدیہ لیے طے پا گئی۔ البتہ اس کی رہائی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ وہ رہائی کے بعد واپس مکہ پہنچتے ہی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بچوں سمیت بحفاظت مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دے گا۔ چنانچہ رہائی کے بعد مکہ پہنچتے ہی ابو العاص بن ربیع نے زینب کو سفر کی تیاری کی تاکید کی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نیز انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ فرمایا تاکہ وہ مکہ شہر سے باہر کسی مناسب مقام پر رک کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر سکیں اور پھر انہیں اپنی تحویل میں لیے ہوئے بحفاظت مدینہ تک لا سکیں۔ ابو العاص کو بھی کسی مناسب ذریعے سے اس چیز کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ ان تمام تر انتظامات نیز اپنی طرف سے مکمل تسلی و اطمینان کر لینے کے بعد ابو العاص بن ربیع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اپنا وہ وعدہ وفا کرتے ہوئے ایک روز اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیع کی معیت میں اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ سے روانہ کیا۔ کنانہ بن ربیع بہت ہی نڈر اور بہادر قسم کا نوجوان تھا۔ اس نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بچوں سمیت ہودج میں بٹھایا، اپنی تلوار سنبھالی، مزید یہ کہ تیر کمان سے مسلح ہو کر دن کی روشنی میں سرداران قریش اور تمام مشرکین مکہ کی نگاہوں کے سامنے مکہ شہر سے روانہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خوب بڑبڑانے لگے اور باہم یوں کہنے لگے کہ ہمارے اتنے بڑے دشمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو یہ شخص یوں آرام سے اور اس قدر بے خوف و خطر
ہماری نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کے حوالے کرنے کی غرض سے لیے جا رہا ہے۔ اور تب وہ اس سواری کا تعاقب کرنے لگے، مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ یوں رفتہ رفتہ مجمع بڑھتا گیا اور ان کے لب و لہجے میں شدت و تلخی آتی گئی۔ اس دوران کچھ لوگوں نے اس قدر زور سے اس ہودج کو دھکا دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور اونٹ سے نیچے آ گری۔ سخت پتھریلی زمین پر گرنے کی وجہ سے انہیں کافی چوٹیں آئیں، نیز چونکہ ان دنوں وہ امید سے تھی، لہٰذا ان چوٹوں کی وجہ سے موقع پر ہی وہ حمل بھی ضائع ہو گیا۔ یہ چیز ان کے لیے جسمانی چوٹوں کے علاوہ بڑے ذہنی اور نفسیاتی صدمے کا سبب بھی بنی، اور یوں ان کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی۔ نوجوان اور جوشیلا کنان بن ربی، جو کہ اب تک ڈٹا ہوا تھا اور اکیلا ہی اس اتنے بڑے ہجوم کا سامنا کرنے پر مصر تھا، لیکن اب اس نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ نازک صورتحال دیکھی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ادھر سرداران قریش میں سے ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے جب اس تازہ صورتحال کی وجہ سے کنانہ بن ربی کو قدرے متردد اور گومگو کی کیفیت میں دیکھا تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے قریب جا کر محبت بھرے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے یوں کہا، بھتیجے، یہ اپنا تیر کمان ذرا نیچے کرو اور ٹھنڈے دل کے ساتھ میری بات غور سے سنو۔ کنانہ نے کہا، بولیے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، ابھی چند روز قبل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں ہمیں کس قدر ذلت آمیز شکست و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تمام عرب قبائل میں ہم بے عزت ہو کر رہ گئے ہیں، اور تم ہو کہ ہمارے اتنے بڑے دشمن کی اس بیٹی کو یوں دن دہاڑے ہم سب کی نگاہوں کے سامنے لیے جا رہے ہو تاکہ اسے بحفاظت اس کے باپ تک پہنچا دو، اور ہم بے بس و لاچار کھڑے ہوئے بس منہ تکتے رہیں۔ پھر قدرے توقف کے بعد مزید کہا، اگر تم اس طرح زینب کو ہماری نگاہوں کے سامنے مکہ سے نکال کر لے گئے تو تمام عرب قبائل ہمیں مزید بزدلی کا طعنہ دیں گے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لہٰذا بھتیجے میری نصیحت قبول کر لو، اسے فی الحال واپس گھر لے جاؤ تاکہ ہم بے عزتی سے بچ جائیں، اور پھر چند روز بعد مناسب موقع دیکھ کر کبھی رات کے اندھیرے میں اسے لیے ہوئے مکہ سے نکل جانا۔ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نازک صورتحال کے پیش نظر کنانہ بن ربی ابو سفیان کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمراہ لیے ہوئے واپس گھر لوٹ آیا، اور پھر چند روز گزر جانے کے بعد جب معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تب ابو سفیان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک رات جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا تب وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بچوں کو ہمراہ لیے ہوئے خاموشی کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گیا، اور مکہ شہر سے باہر پیشگی منصوبے کے مطابق طے شدہ مقام پر جہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انصاری ساتھی سمیت ان کے منتظر تھے، وہاں پہنچ کر کنانہ بن ربی نے یہ امانت ان کے حوالہ کر دی، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں کمسن بچوں بیٹی امامہ اور بیٹا علی سمیت بخیر و عافیت مدینہ آ پہنچیں اور اپنے عظیم والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مسرور و شاداں ہو گئے، نیز اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص بن ربی کی بھی تعریف کرتے رہے کہ واقعی اس نے وعدہ وفا کر دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مدینہ آمد غزوہ بدر کے فوری بعد یعنی سن 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد وقت کا سفر جاری رہا، تقریباً 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اس دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کتنے ہی رشتے آئے، بہت ہی اچھے اعلیٰ خاندانی اور انتہائی شریف النفس قسم کے لوگ مسلسل رشتے بھیجتے رہے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل معذرت ہی کرتی رہیں، محض اس امید پر کہ کاش شاید کبھی ابو العاص بن ربی مسلمان ہو جائے اور مکہ سے مدینہ چلا آئے، اور یوں
ماہوں سال گزرتے چلے گئے اور پھر سن 7 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بار ابو العاص بن ربیع 100 اونٹوں نیز 170 ملازمین پر مشتمل اپنے تجارتی قافلے سمیت ملک شام سے واپس مکہ کی طرف محو سفر تھا۔ راستے میں یہ قافلہ جب مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا تب مسلمانوں کے ایک دستے نے اس قافلے کو روکا، مال اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام افراد کو قیدی بنا لیا۔ البتہ ابو العاص بن ربیع بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابو العاص بن ربیع کچھ عرصہ خفیہ طور پر مدینہ کے آس پاس ادھر ادھر گھومتا رہا۔ آخر ایک رات تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خفیہ طور پر مدینہ شہر میں داخل ہوا اور کسی نہ کسی طرح انجان بن کر بھیس بدل کر لوگوں سے پوچھتا ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی یوں بالکل اچانک آمد پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حیرت زدہ رہ گئیں۔ تب اس موقع پر اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے لیے پناہ طلب کی، جس پر انہوں نے اسے پناہ دے دی۔ اور پھر جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی، مدینہ شہر میں مسجد نبوی کے مینار سے بلند ہونے والی اذان کی صدا گونجنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچے۔ نماز سے فراغت کے فوری بعد اچانک وہاں عورتوں کے لیے مخصوص حصے میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز بلند ہوئی، جو یوں کہہ رہی تھی: لوگو، میں زینب بنت محمد ہوں، میں آج ابو العاص کو اپنے گھر میں پناہ دے چکی ہوں، لہٰذا تم سب بھی اسے پناہ دے دو، یعنی میں نے اسے جو پناہ دی ہے سب لوگ اس چیز کا لحاظ کریں اور کوئی شخص ابو العاص کو پریشان نہ کرے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ آواز اور ان کی طرف سے یہ بالکل ہی غیر متوقع اور عجیب و غریب اعلان سننے کے بعد لوگ حیرت کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انتہائی تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا: جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا تم نے بھی یہی کچھ سنا ہے؟ سب نے عرض کیا: جی اے اللہ کے رسول، ہم بھی یہی سن رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم مجھے تو اس بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، بس جس طرح تم لوگ ابھی پہلی بار یہ سب کچھ سن رہے ہو اسی طرح میں بھی پہلی بار ہی سن رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ابو العاص بن ربیع کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ البتہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ اب تم دونوں کے درمیان رشتہ زوجیت برقرار نہیں ہے اس وقت تک کہ وہ دین اسلام قبول کر لیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس دستے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بلوایا جنہوں نے ابو العاص کے اس قافلے کو روکا تھا اور مال و اسباب قبضے میں لے لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ابو العاص کا ہم سے جو تعلق ہے وہ تم سبھی کے علم میں ہے۔ تم لوگوں نے اس کے مال پر یہ جو قبضہ کر لیا ہے، تم لوگ اگر احسان اور بھلائی کے طور پر اس کا مال اسے لوٹا دو تو یہ اچھی بات ہوگی، اور اگر تم ایسا نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مال غنیمت ہے اور تم ہی اس کے زیادہ حقدار ہو۔ غور طلب بات ہے کہ یہ وہ دور چل رہا تھا جب مسلمان تنگ دستی اور مفلسی کا شکار تھے۔ فتوحات کا اور پھر بڑے پیمانے پر مال غنیمت کی آمد کا کوئی سلسلہ اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ گفتگو سنتے ہی ان سب نے بلا تردد اور بیک زبان فوری جواب دیا: اے اللہ کے رسول، ابو العاص کا مال ہم اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ابو العاص بن ربیع اپنا مال و اسباب وصول کرنے کی غرض سے وہاں پہنچا اور ان مسلمانوں کے ساتھ کچھ تعارف ہوا اور گفتگو وغیرہ ہوئی، تب ان مسلمانوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت ہی شریف النفس اور انتہائی با اخلاق قسم کا انسان ہے، اور تب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے: اس قدر شریف اور با اخلاق انسان یہ ابو العاص، کاش یہ مسلمان ہو جاتا۔ اور پھر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے: اے ابو العاص، آپ کس قدر شریف انسان ہیں، مکہ میں بھی آپ کا تعلق تو بہت ہی اعلیٰ اور شریف خاندان سے ہے، مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا کس قدر قریبی رشتہ ہے، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیے
اس سے آپ کو جو دینی فائدہ ہوگا وہ یقیناً اپنی جگہ، لیکن مزید یہ کہ اس طرح آپ آرام سے اپنی باقی زندگی یہاں مدینہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ آپ کے اس قافلہ میں بڑی مقدار میں دیگر مشرکین مکہ کا جو سامان تجارت ہے وہ مال غنیمت کے طور پر آپ کی ملکیت میں آ جائے گا۔ اس پر ابو العاص بن ربیع نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی کہ میں اپنے نئے دین کی ابتدا ہی خیانت سے کروں۔ اس کے بعد ابو العاص بن ربیع اپنے قافلے اور تمام اموال و اسباب سمیت مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچتے ہی اس نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا اور پھر ان سبھی کو بآواز بلند مخاطب کرتے ہوئے ان سے دریافت کیا، اے جماعت قریش، کیا میرے ذمے تم میں سے کسی کا کوئی مال باقی رہ گیا ہے؟ اس پر وہ سب بیک زبان بولے، نہیں اے ابو العاص، ہم سب اپنا حق وصول کر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں ہمیشہ ہی وفادار اور سچا انسان پایا ہے۔ تب ابو العاص بولا، تم سب اقرار کر رہے ہو کہ میں تم سب کا حق مکمل طور پر ادا کر چکا ہوں، اور یہ کہ اب میرے ذمے تم میں سے کسی کا کوئی حق باقی نہیں بچا ہے۔ تو اب سن لو، میں تم سب کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ابو العاص نے مزید کہا، میری تو یہ دلی خواہش تھی کہ میں مدینہ میں ہی اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیتا، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں تم لوگ یہ گمان نہ کرنے لگو کہ میں محض تمہارا مال ہتھیانے کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں، لہٰذا اس بدگمانی سے بچنے کی خاطر میں نے اس معاملے کو مؤخر کیا، اور اب جب کہ میں تم سب کا حق مکمل ادا کر چکا ہوں تو میں مکمل بے فکری اور اطمینان کے ساتھ اپنے قبول اسلام کا اعلان کر رہا ہوں۔ یوں ابو العاص اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو العاص بن ربیع بن گئے، اور پھر وہ اولین فرصت میں مکہ سے دوبارہ مدینہ کی جانب محو سفر ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، گزشتہ بار میں پناہ کی طلب میں یہاں آیا تھا، لیکن اس بار میں مسلمان بن کر یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا اقرار کر سکوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے بآواز بلند کلمہ حق پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت و اطمینان کا اظہار فرمایا، اور پھر اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی معلوم کرنے کے بعد ان دونوں کو دوبارہ اکثر اہل علم کے بقول پرانے نکاح پر ہی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یوں سالہ سال کی اس طویل جدائی کے بعد اب یہ دونوں میاں بیوی اپنے دونوں بچوں امامہ اور علی سمیت دوبارہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، اور زندگی دوبارہ رواں دواں ہو گئی۔ یوں ان کی اس نئی زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا کرتے، نیز ان کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ابو العاص بن ربیع کے بارے میں یہ تعریفی کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، جن کا مفہوم کچھ ایسے ہے، یعنی ابو العاص نے میرے ساتھ ایک بات طے کی تھی اور پھر اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا، مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اور پھر اپنا وہ وعدہ وفا کر دکھایا، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو العاص مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس شرط پر رہا کیا تھا کہ مکہ واپس پہنچتے ہی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ سے مدینہ روانہ کر دینا۔ تب ابو العاص نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ایسا ہی کریں گے، اور پھر واقعی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے اس قول و قرار کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اس وعدے کو پورا کیا تھا، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو باعزت اور بخیر و عافیت مدینہ روانہ کر دیا تھا۔ اور پھر مدینہ میں یوں ہنسی خوشی وقت گزرتا رہا، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں، کبھی مسکراہٹیں اور کبھی آنسو۔ یہی قانون قدرت ہے، اور یہ قانون سبھی کے لیے ہے، خواہ کوئی امیر ہو یا فقیر،
خوشحال ہو یا تنگ دست، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کے لیے اس قانون قدرت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوری بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کی طرف سے جن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں یہ کافی زخمی بھی ہو گئی تھیں، سالہ سال گزر جانے کے باوجود انہی زخموں کی تکلیف مسلسل چلی آ رہی تھی۔ اس دوران ہر قسم کا علاج کروایا تھا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو سکا تھا۔ آخر وہ خود کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے مستقل صاحب فراش ہو گئی تھیں، بس بستر سے ہی لگ کر رہ گئی، اور اب مرور زمانہ کے ساتھ طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ سن 2 ہجری میں ان دونوں میاں بیوی میں دوری ہوئی تھی۔ سالہ سال کی طویل جدائی اور انتظار کے بعد آخر سن 7 ہجری میں دوبارہ یہ دونوں یکجا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ابھی محض چند مہینے ہی گزرے تھے کہ سن 8 ہجری کے بالکل ابتدائی دنوں میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس جہان فانی سے منہ موڑ گئیں، جب ان کی عمر محض 30 سال تھی۔ یوں عین جوانی کی عمر میں سب کو افسردہ اور رنجیدہ چھوڑ کر چلتی بنی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ظاہر ہے کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ اسی افسردگی کے ماحول میں اور انتہائی سوگوار فضا میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجہیز و تکفین کے مراحل سے گزرنے کے بعد جب تدفین کا مرحلہ آیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے۔ تدفین کے اس عمل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکعت طاری ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب سے دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر بار بار یہ الفاظ آتے: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری بیٹی زینب بہت ہی کمزور ناتواں ہے، اس لیے اے اللہ تو اس کے ساتھ رحمت و مہربانی کا معاملہ فرمانا۔ اپنی پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ افسردہ تھے، اسی طرح یہ صدمہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ ان دنوں وہ اکثر دنیا و ما فیہا سے بے خبر، اداس اور پریشان نظر آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے ہر وقت آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہتے تھے۔ ان دنوں بعض اوقات لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ خود اپنے دست مبارک سے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان سبھی کے ساتھ بہت زیادہ محبت و شفقت کا معاملہ تو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امامہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ البتہ اب ان بچوں کی ماں یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد اس محبت و شفقت اور خبرگیری کے جذبے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے انتہائی یادگار اور تاریخی موقع پر جب کسی جشن یا شان و شوکت کے مظاہرے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ بہت ہی خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے گردن جھکائے ہوئے اس کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مکہ شہر میں داخل ہو رہے تھے، تب اس تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسی کمسن بیٹے علی کو اپنے ہمراہ اونٹ پر بٹھا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد مدینہ میں ابھی محض چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو العاص کا یہ کمسن بیٹا علی بیمار پڑ گیا اور چند دن کے اس بخار کے بعد اچانک ہی داغ مفارقت دے گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نیز ابو العاص کے لیے مزید بہت بڑے رنج و الم کا باعث بنا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود کو سنبھال نہ سکے
مسلسل بستر علالت پر ہی اب ان کے شب و روز بسر ہونے لگے۔ سن 8 ہجری کے ابتدائی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور پھر اسی سال کے آخر میں ان کے کمسن بیٹے علی کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد سن 11 ہجری کے ابتدائی مہینوں میں 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا سانحہ پیش آیا، اور بالآخر اس کے اگلے ہی سال یعنی سن 12 ہجری میں حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان سب کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔